اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل اسکیچ آف اسلام اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان۔ ناظرین اکرام، جس طرح ہم ہجرت مدینہ کے واقعے کو لے کر چل رہے ہیں، ہم نے اس کے ایک پہلو کو دیکھا کہ کفار کو کب اور کس وقت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم اب تک وہ تقریباً کفار کی 9 ناکامیوں کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج ہم دیکھیں گے ہجرت مدینہ کے اس عظیم قافلے کی جو آمد ہے وہ مسجد قباء میں ہوتی ہے۔ مسجد قباء میں کیا منظر ہوتا ہے، اس وقت عاشقان رسول کا کیا منظر تھا۔ ناظرین اکرام، مکہ سے لے کر مدینہ تک یہ تقریباً 300 یا 350 کے راؤنڈ باؤنڈ یہ فاصلہ بنتا ہے۔ تب مدینہ کو وہ یثرب کہا جاتا تھا، یعنی کہ مکہ سے یثرب تک جو فاصلہ ہے وہ 350 یا 300 کلومیٹر تک بنتا ہے۔ اب یثرب کے مشرق اور مغرب میں وہ پہاڑ ہیں، اور اس کے جنوب میں وہ کھجوروں کے گھنے جنگلات موجود ہیں، جبکہ اس کے شمال مغرب کی جانب ایک کھلی سمت ہے۔ اب مشرق اور مغرب کی جانب جو پہاڑ ہیں وہ سیاہ، پتھریلے اور کم بلندی پر واقع ہیں۔ ان پہاڑوں کے درمیان میں ایک میدان ہے، اس کے وسط میں ایک میدان ہے جس کو میدان ہرا کہا جاتا ہے، اور جو میدان ہرا ہے یہ شمال مشرق سے لے کر مغرب تک وہ تینوں اطراف سے پھیلا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا میدان ہے، میدان ہرا۔ ناظرین اکرام، یثرب کی جو بستی ہے وہ کھلے بازوؤں کے ساتھ اس قافلے کی منتظر ہے کہ کب یہ قافلہ وہ آئے گا۔ ہر عاشقان رسول وہ منتظر ہے کہ کب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اس شہر کا بچہ ہجرت کے اس قافلے کی راہوں میں وہ آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ سارے اس آس پر ہیں کہ کب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ہجرت مدینہ کے اس قافلے کی آمد ہوگی، کب آئیں گے۔ بڑی بے چینی سے وہ اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب یہ لوگ تشریف لائیں گے، کہ کب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ ناظرین اکرام، یثرب کے وہ لوگ جو بیت عقبہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لانا چاہتے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور جب ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا علم ہوا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ ہوئی۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی اس آس پر تھے کہ یہ قافلہ کب پہنچے گا۔ سب لوگ اس قافلے کے منتظر تھے کہ کب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوگا۔ ناظرین اکرام، ہجرت کا یہ جو سفر ہے، جنہوں نے مختلف صحبتیں برداشت کی، ہر طرح کے جاسوس لگائے گئے، ایک بندے کو لگایا گیا، لیکن تب بھی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش نہیں کر سکے۔ مختلف صحبتیں برداشت کرتے ہوئے یہ قافلہ یثرب کے قریب ہو رہا تھا۔ جو خطرات منڈلا رہے تھے وہ جھٹ رہے تھے، وہ ختم ہو رہے تھے۔ تو ناظرین اکرام، ان کی تڑپ کا یہ عالم تھا، اہل محبت کی تڑپ کا یہ عالم تھا کہ یہ لوگ روزانہ صبح نماز فجر پڑھ کر میدان ہرا میں جمع ہوتے، یعنی کہ یثرب سے 3 کلومیٹر آگے چل کر پیدل سفر کر میدان ہرا میں سارے جمع ہوتے، اور سب کی نظریں وہ اس قافلے پر کہ کب وہ یہ قافلہ تشریف لائے گا، کب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ سبھی تڑپ رہے تھے، سبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے تڑپ رہے تھے۔ تو ناظرین اکرام، اہل یثرب کے جو لوگ تھے وہ روزانہ انہوں نے اپنا معمول بنا لیا، روزانہ اس قافلے کی آس پر رہتے، اس قافلے کے استقبال کے لیے تیاریاں کرتے اور میدان ہرا میں سارے جمع ہوتے۔ تو ناظرین اکرام، اہل یثرب کا یہ معمول تھا، انہوں نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ وہ روزانہ نماز فجر پڑھ کر اس قافلے کے انتظار میں رہتے کہ کب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہجرت کا یہ قافلہ تشریف لائے گا، کب پہنچیں گے، دیدار مصطفیٰ کب ہوگی۔ سبھی تڑپ رہے تھے، روزانہ یہ اکٹھے ہوتے وہاں پر، سارا دن وہ اسی انتظار، اسی آس پر وہ گزار دیتے۔ بالآخر یہ تیسرا دن تھا، ان کو میدان ہرا میں جمع ہوئے۔ کچھ ہی لمحے بعد وہ ایک یہودی کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے تھوڑا سا رک کر پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دوسری جانب جب نگاہ دوڑائی تو ان کو ہجرت کا قافلہ نظر آیا،
اور یہودی جو ہے وہ حیران ہوتی ہے، اور حیران ہو کر پتہ کیا بولتا ہے کہ اے عرب والو، یہ ہیں تمہارے ساتھی جن کا تم انتظار کر رہے تھے، وہ آ گئے ہیں۔ یہ الفاظ تھے اس یہودی کے جو کہ حیران اور ششدر رہ گیا۔ تو ناظرین کرام، جو اہل یثرب انصار کا جو قبیلہ اکٹھا ہوا تھا وہاں پر، ان کی خوشی کا عالم نہیں تھا۔ اتنے خوش تھے وہ لوگ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ یہودی کی یہ آواز سن کر ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، اور درود و سلام کی جو ہے وہ صدائیں بلند ہونے لگیں کہ اللہ کے پیارے نبی تشریف لا چکے ہیں، اللہ کے پیارے نبی تشریف لا چکے ہیں، اور درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں وہاں پہ۔ یہ ابھی میدان ہرا ہے، ابھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم یثرب نہیں پہنچے، ابھی مسجد قباء کے قریب پہنچے ہیں۔ میدان ہرا جو مسجد قباء کے قریب ہے، ابھی وہاں پر پہنچے ہیں، وہاں پر خوشی کا یہ عالم ہے۔ جب یثرب پہنچیں گے، جب یثرب کو مدینہ المنورہ، مدینہ النبی کا شرف حاصل ہوگا، تب کیا عالم ہوگا، یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، قباء کا مقدر جاگ اٹھا، قباء کی جو فضائیں تھیں وہ خوشگوار، اور سب کے چہروں پر مسکراہٹیں، سبھی خوش، اور تمام لوگوں کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ اپنی خوشی کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اور قباء کا یہ منظر، میدان ہرا کا یہ منظر، اور ہر طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آگے ہم دیکھیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کہاں پر ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، مسجد قباء کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوتی ہے، وہ بھی دیکھیں گے، اور ہم مسجد قباء کی تعمیر کو بھی دیکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان محمد احسان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔